السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشے بخیر راغلے. ہم اس وقت ہے پشاور میں اور پشاور سے ہم سیدھا جا رہے ہیں بڈبیرا. بڈبیرا میں ہمارا ایک بہت ہی خصوصی اسپیشل دوست ہے جسے دنیا معذور کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ بندے معذور ہیں, اور ہم سوات سے آئے ان سے ملنے. ہمارے تھوڑے سے دوست تھے تو انہوں نے تھوڑی سی ڈونیشن بھیجی تھی کہ اس بھائی کے لیے کوئی بزنس, کوئی چھوٹا سا کاروبار آپ لوگ کھول دیں. تو اسی سلسلے میں ہم بٹخیلا سے بڈبیرا تک آ گئے, تقریباً پہنچنے والا ہے. تو وہاں پہ پہنچ کے انشاءاللہ آپ کی ملاقات اس اسپیشل دوست سے بھی کرائیں گے, وہاں کا جو علاقہ ہے, جو لوگ ہیں, ان سے بھی کرائیں گے. تو اسٹے ود اس. بټای د سنوم وای هغه زی د سنوم وای نور رحمانو دینه یہ ہے گلزادہ. تقریباً 8 سال پہلے اس کو اسپائنل کارڈ انجری ہوئی تھی, اور 8 سالوں سے یہ بندہ اس چارپائی اپنی زندگی گزار رہا ہے. نہ اس کو کمانے کے لیے کوئی ہے, نہ اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی. یہ صرف ایک ہی بات کی فکر کر رہا ہے کہ کاش کوئی ہو جو میرے بچوں کی پرورش کرے میرے جانے کے بعد. یہ جو گھر آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے پیچھے, یہ بھی کرائے کا ہے, اور بہت جلد یہ گھر بھی اس کو خالی کرنا پڑ رہا ہے. اس کی صرف ایک ہی تمنا تھی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی بڑاس نکالے اور دنیا کو دکھا سکے کہ ہم بھی انسان ہیں. اسپائنل کارڈ انجری کے جتنے بھی مریض ہیں ان کا مثال ایک پرندے جیسا ہوتا ہے جو آزاد ہواؤں میں عادی, اور آپ اسے اچانک قید کر لیتے ہیں. یہ بندہ 8 سال پہلے اپنے پیروں پہ اپنے بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا, لیکن آج اسپائنل کارڈ انجری ہونے کے بعد اس کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے. میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کا دورہ کیا, اس سے حال پوچھا, اس کے بچوں سے ملے, اور ہم نے اس کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے. تو سره جاړي باش پاپا بخشي ها وګوره جاړي نو ماشومان له سره جاړي د الله تو سره خپل ول سره او سلام علیکم سره خیر الله پاک چې ما تو وګوره نو موږ د لور راغلی واغې ملکن راغلی او پښوګي وي شاشنو دی لورو شاشنو دی پیزا دی نو پیزا وزيفا ما بچے دے او قابل بچے دے ولی خپای وته سنا بزی فیزا بزی دا ولی پزرو کالو کوم خپل پلان خدا پر ہو سلاتم خیز موجو سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اچھا, تو اس وقت ہم واپس جا رہے ہیں ملاکنڈ بٹخیلا. گلزادہ بھائی سے ملاقات ہوئی اور بہت ہی زیادہ ایموشنل ملاقات. اکثر ہم ویڈیوز میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کو صرف اور صرف چاہیے دوسروں لوگوں کی توجہ. انسان ان کو انسان سمجھے, یہ نہ کہ بندہ صحیح سلامت ہو تو وہ آپ کا بھائی بھی ہے, آپ کا دوست بھی ہے, آپ کا شوہر بھی ہے, آپ کا سب کچھ, لیکن اگر خدا کی طرف سے وہ معذور ہو گیا تو بس وہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا اس کے لیے جہنم بن جائے. ہماری کوشش یہی ہے کہ کاروبار کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دے, فائنینشلی سپورٹ بھی ایک سائڈ پہ رکھ دے,
دنیا کو یہ دکھا سکے, دنیا کو یہ لوگ ہم دکھا سکے کہ یار یہ بھی ہمارے بھائی ہے, یہ بھی انسان ہے, یہ کوئی جانور وغیرہ تو نہیں. اگر آپ کے کام کے نہیں رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ انسان کے لیس سے یہ لوگ نکل جائیں. تو یہ ہماری کوشش تھی. تقریباً 2-3 گھنٹے وہاں پہ گزارے. گلزادہ بہت ہی بہترین کریکٹر, بہت ہی ایموشنل بندہ, اور بہت ہی ماشاءاللہ ان کا حوصلہ کمال کا تھا. نین بھائی ذرا آپ گلزادہ کے بارے میں بتائیں, اور اس جیسے اور بھائی ہیں جس طرح یہ لوگ زندگی گزارے ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے. السلام علیکم طاہر خان لالا, بہت شکریہ آپ کا. اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک جو پولیو والے کیسز ہوتے ہیں یا دوسرے پیدائشی طور پہ جو ڈسیبل ہوتے ہیں, وہ شروع سے ان چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. سٹارٹ سے جو ہے اس کی زندگی میں یہ ڈسیبلٹی ہوتی ہے, لیکن جو سڈن ڈسیبلٹی ہوتی ہے اسپائنل کارڈ وغیرہ کی, سروائیکل انجریز وغیرہ کی, تو وہ ایک سڈن ہوتا ہے, وہ کسی کے اوپر کسی بھی وقت آ سکتا ہے. تو وہ ٹھیک ٹھاک, اگر ایک نارمل ایک بندہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہا ہے اور ایک دم وہ جو ہے اپنی جسم کا غلام بن جاتا ہے, تو اس پہ جو ہے آزمائشیں ان پہ آ جاتی ہے. اور ساتھ معاشرہ بھی جو ہے ہمارا ایسا ہے, اپنے لوگ ساتھ اس کا چھوڑ لیتے ہیں, اور ایون مطلب اپنا جسم بھی اس کا ساتھ چھوڑ لیتا ہے. تو وہ بیچارہ دستے سوال دراز نہیں کر سکتا. تو یہ مشکل حالات سے وہ دو چار رہتا ہے. اور خودداری اس میں یہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک پروفیشنل نہیں ہوتا, بیکاری نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے ان لوگوں میں خودداری ہوتی ہے, اور یہ لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو تھوڑا سا پش چاہیے ہوتا ہے. جو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو ایک پش دے دیں تاکہ وہ پھر آگے اپنی زندگی کو سروائیو کر سکتے. تو یہی ہماری کوشش ہے, اور انشاءاللہ امید بھی یہی ہے کہ ان جیسے لوگوں کو اٹھا سکے ہم. شکریہ طاہر خان لالا. تھینک یو نین. جس طرح نین نے بات کی کہ ان کو تھوڑا سا پوش چاہیے ہوتا ہے, تو ہماری یہی کوشش ہے. ہم انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے. گلزادہ کی کہانی بہت ہی عجیب ہے. وہ اپنے لیے, اپنے جسم کے لیے, اپنے معذور کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. وہ مانگ رہے تو صرف اپنے بچوں کے لیے چھت, تاکہ میرے جانے کے بعد میرے بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, اور کوئی میرے بچوں سے یہ نہ کہے کہ گھر خالی کر دے. تو یہ اس کی آخری تمنا ہے, اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے. تو ہماری پوری کوشش رہی کہ انشاءاللہ میری اور میری ٹیم کی کہ جتنا بھی ہو سکے, جس طرح نین نے بتایا کہ ایک پش ان لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے, تو ہم کوشش کریں کہ وہ پش انہیں ہم دیں. امید کرتے ہیں کہ ہم یہ ولاگز, یہ ویڈیوز اس لیے بناتے کہ یار یہ لوگ ہمارے ذہنوں پہ یہ آ جائے کہ یار یہ بھی انسان ہے, یہ بھی لوگ ہیں, یہ بھی نارمل لوگ تھے, اب اس طرح یہ لوگ زندگی گزارا ہے, کل ہم پہ بھی آ سکتا ہے. تو چلے اپنے طاہر کو دیں اجازت. اللہ حافظ.